ساحة الأجر رمضان فرصة العمر رمضان ليلة القدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا پڑھتے ہیں. لہذا اس سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین. ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے: خدایا آج میرے گناہوں کو دھو دے اور آج مجھے عیب سے پاک و پاکیزہ بنا دے اور میرے دل کو تقوی سے آزما لے. یا مقیل اثرات المذنبین، اے گناہ گاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے. آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں 3 باتوں کی دعا کر رہا ہے، 3 باتوں کی التجا کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مالک میرے گناہوں کو دھو دے، مجھے گناہوں سے پاک کر دے، مجھے گناہوں سے طیب و طاہر کر دے. ذنوب پلورل آف ذنب. ذنب کہتے ہیں گناہ کو، اور گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ گناہ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی شمار ہوتی ہے اسے گناہ کہتے ہیں. چاہے وہ نافرمانی واجب کام کو چھوڑ کر ہوئی ہو یا وہ نافرمانی برے کام کو انجام دینے سے ہوئی ہو، یہ دونوں کے دونوں گناہ ہیں. اور آج کی دعا میں فرسٹ سینٹنس میں دعا کا پڑھنے والا یہی کہہ رہا ہے: اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب. مالک آج میرے گناہوں کو دھو دے، مجھے گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنا دے. چونکہ گناہ انسان کے لیے وہ عیوب اور وہ کمزوریاں ہیں جو اسے آگے بڑھنے سے روک لیتے ہیں، اور اس کے یہاں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں شاید اس مالک کی بارگاہ میں قابل عزت نہیں ہوں. گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، مگر آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں گناہ سے پاک ہونے کے طریقے، پاک ہونے کے راستے، گناہ سے الگ کیسے رہا جائے، یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گناہوں سے پاک ہونے کا پہلا راستہ اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے یہاں احساس پیدا ہو کہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب یہ احساس اور اقرار اور اظہار ندامت، احساس شرمندگی پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں احساس شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوگا، اور حاضر ہونے کے بعد اپنے گناہ کا اقرار کرے گا. چونکہ گناہ کو مان لینا، یہ گناہ کا اقرار ہی انسان کے اندر یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ہم سے ایک مسٹیک ہوئی ہے تو اس مسٹیک کی کریکشن ہمیں کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جیسے ایک بیمار اور مریض جب تک اس کے یہاں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، تو وہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا.
لہذا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کے یہاں احساس کا بیدار ہونا ضروری ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے. لہذا جب اس کے یہاں یہ علم، یہ اقرار، یہ مان لے گا وہ کہ میں بیمار ہوں، تبھی وہ آگے بڑھے گا. اور اس سلسلے میں روایات میں بھی یہی بات وارد ہوئی ہے کہ گناہ گار کا اپنے گناہ کا اقرار کر لینا یہ اس کے یہاں احساس شرمندگی پیدا کرتا ہے، اظہار ندامت. اور جب اس اظہار ندامت اور احساس شرمندگی کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں جاتا ہے تو مالک بھی اس کے عذر کو قبول کر لیتا. اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک بیان کر دیتے ہیں کہ جہاں آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی اس حدیث کو اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں تحریر کیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خرج عبد من ذنب الا باقرار. ایک انسان گناہ سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا، اس وقت تک نہیں خارج ہو سکتا جب تک وہ گناہ کا اقرار نہیں کرے گا. گناہ کا اقرار کر لے گا، اس کے یہاں احساس ندامت پیدا ہو جائے گا اور وہ اس احساس ندامت کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو یہ احساس، یہ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. انسان کو اپنے گناہ کا اقرار کر لینا چاہیے، اگر غلطی ہوئی ہے تو اسے مان لینا چاہیے، اور اس اپنی غلطی کو مان کر برسر عام لوگوں کے سامنے اعلان کرتا نہ پھرے، بلکہ اپنے مالک کی بارگاہ میں چلا جائے اور اپنے مالک کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کا اقرار کرے اور مالک کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے مالک تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. لہذا پہلی راہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا اقرار کر لینا چاہیے. گناہ سے بچنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ مالک کی بارگاہ میں جائے اور جانے کے بعد توبہ و استغفار کرے اور مالک کے بارگاہ میں اپنے گناہ کو قبول کرے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ مالک کی بارگاہ میں جائے اور جانے کے بعد کچھ نیکیاں انجام دے، چونکہ نیکیاں اور حسنات کے سلسلے میں قرآن مجید کا اعلان ہے. قرآن مجید اور اس کا سورہ ہود آیت نمبر 114 ورس نمبر 115 ورس نمبر 114 جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات. بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو برائیوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نیکیاں بجا لائے، اچھے کام انجام دے. اور اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک دوسری روایت کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز شب کے ذریعے سے بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ ہیں وہ راستے اور وہ طریقے کہ جن کے ذریعے سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. اور آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج میرے گناہوں کو دھو دے، مجھے پاک و پاکیزہ بنا دے. اور دعا کا سیکنڈ سینٹنس، دوسرا جملہ کہ جس میں دعا پڑھنے والا یہ اعلان کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، وَطَہِّرْنِی فِیہِ مِنَ الْعُیوب، اور آج مجھے عیبوں سے پاک کر دے. عیوب یہ عیب کی جمع ہے، پلورل آف عیب. اور عیب کہتے ہیں انسان کی اندرونی برائی کو.
اب اگر انسان کے ظاہری جسم میں کوئی برائی ہے تو وہ نقص تو ضرور ہے، لیکن وہ انسان کا خود اپنا عیب نہیں ہے۔ لہذا آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، وَطَہِّرْنِی فِیہ مِنَ الْعُیوب، اور آج مجھے عیبوں سے، نقائص سے پاک و پاکیزہ بنا دے، چونکہ انسان کی اندرونی اور معنوی برائی یہ وہ ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اور انسان کے یہاں احساس ندامت اور انسان کے یہاں ایک عجیب و غریب سا احساس رہتا ہے، چونکہ غلطی اگر اسے کوئی دیکھتا بھی نہیں، خود غلطی کرنے کے بعد انسان کے یہاں ایک پژمردگی سی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے یہاں ایک ناخوشی سی پیدا ہوتی ہے، اور نیکی اور اچھائی چاہے اسے کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اچھائی کرنے کے بعد انسان کے یہاں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، اس میں آگے بڑھنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آج اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کا پڑھنے والا یہی دعا کر رہا ہے، مالک میرے اندرونی جو نقائص اور عیب پائے جاتے ہیں ان تمام عیبوں سے مجھے پاک فرما، تاکہ میں تیری بارگاہ میں بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر تیری بارگاہ میں بالکل خلوص اور مخلصانہ طریقے سے آ کر اپنی بات کو بیان کر سکوں، اور تیری بارگاہ میں صاحب عزت اور قابل احترام رہتے ہوئے میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں حاضر کر سکوں اور تیری بارگاہ سے کچھ طلب کر سکوں۔ لہذا آج کی دوسری دعا یہ ہے، میرے مالک مجھے عیوب سے پاک فرما۔ انسانی عیوب کہ جو انسان کی اندرونی برائی ہے، انہیں اگر دیکھا جائے تو ان میں حسد، تکبر، بغض، کینہ، یہ سب انسان کے اندرونی عیوب ہوتے ہیں، اور آج مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کی جا رہی ہے، مالک مجھے عیوب سے پاکیزگی عنایت فرما، یعنی مجھ میں وہ کمال عطا کر کہ میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرے اندر دشمنی نہ ہو، بغض و حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بلکہ میں تیری بارگاہ میں خالص اور مخلصتاً تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں تیسری دعا اور تیسری التجا یہ کر رہا ہے، وَامْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، مالک آج میرے دل کو تقوی سے آزما۔ تقوی کی اس کے سلسلے میں راغب اصفہانی نے اپنی مفردات القرآن میں یہ تحریر فرمایا ہے، التقوی حفظ النفس بما یوسم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لینے کو تقوی کہتے ہیں، یعنی گناہ نہ کرنے کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان برے کام انجام دے، بلکہ گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اچھے کاموں کو چھوڑ دے، واجبات کو ترک کر دے۔ اور ہمارا عام سا تصور یہ ہوتا ہے، ہمارا جو کامن کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں انجام دینے کو اچھائی اور نیکی سمجھتے ہیں، جبکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارک یہ کہتی ہے کہ صرف اچھے کام کرنے ہی کو نیکی اور حسنات نہیں کہتے ہیں، بلکہ برائیوں سے بچ جانے کو بھی نیکی اور حسنات کہتے ہیں۔ اور آپ نے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، avoiding from sins
is better than performing obligations. بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا، یہ نیکیاں انجام دینے سے بھی بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، مالک مجھے اس لائق بنا دے کہ میں صرف نیکیاں ہی انجام نہ دوں بلکہ میرے اندر یہ بیداری اور یہ آگاہی بھی ودیت کر دے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں۔ نیکیاں انجام دینا اور برائیوں سے بچنا، ان دونوں چیزوں کا دار و مدار، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی آگاہی، انسان کی جانکاری پر۔ جب ہم جان جائیں گے، ہم آگاہ اور بیدار ہو جائیں گے کہ نیکی کیا ہے، تبھی ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور جب ہم جان جائیں گے کہ برائی کیا ہے تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا آج کی دعا کا پڑھنے والا جہاں گناہوں سے پاکیزگی کی دعا کر رہا ہے، جہاں عیوب سے طہارت اور پاکیزگی کی دعا کر رہا ہے، جہاں تقوی سے مزین ہونے کی دعا کر رہا ہے، وہیں آگاہی اور بیداری کی دعا بھی کر رہا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک تجھے آج کے ماہ مبارک رمضان کا واسطہ اس دعا کے طفیل میں ہمیں بھی ان تمام دعاؤں میں شریک فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی